اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ تقدیر کیا ہے؟ آئیے تقدیر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ مفتی رفیع اور بعض اور مفتیوں کا بیان ہے۔ اسلام میں تقدیر، مقدر اور قسمت کا کیا تصور ہے؟ تقدیر، مقدر اور قسمت، یہ تینوں الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔ ان سے مراد انسان کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے بعض فیصلوں میں انسان مجبور ہوتا ہے، مثلا یہ کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، اسے کتنی عمر ملے گی، کیا وہ صاحب اولاد ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ انسان اللہ کے بعض فیصلوں میں اپنے افعال و اعمال کا ارادہ کرنے کی حد تک آزاد ہوتا ہے۔ یہاں لفظ ارادہ استعمال ہوا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اور اسے ان پر نیکی یا بدی ملتی ہے۔ تقدیر کو اس طرح بیان کرنا کہ ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، کسی حد تک انسان کو غلط فہمی بھی پیدا کرتا ہے کہ شاید ہم مجبور ہیں، یا یوں کہہ لیں وہی ہم میں سے کسی کو قاتل بناتا ہے اور کسی کو مقتول۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کسی کو نیک بناتا ہے اور کسی کو جبرن بد، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جو اعمال بھی سر انجام دیتے ہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اسی لیے صالح کہلاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اجازت کو اپنی مرضی سے اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرتے ہوئے نیک کام کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے مجرم کہلاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اجازت کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے خلاف استعمال کر کے برا کام کیا ہوتا ہے۔ البتہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا اللہ مستقبل کو جانتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں بالکل، اسے آئندہ ہونے والے سارے واقعات اور حالات کا پتہ ہے، کیونکہ وہ عالم غیب ہے۔ وہ وجود میں آنے سے پہلے اسے پوری تفصیلات کے ساتھ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جن مواقع کے حوالے سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے جس چیز کو طلب کرے گا وہ اسے دے دی جائے گی، ان مواقع پر انسان کی تدبیر ہی سے اس کی تقدیر بنتی ہے۔ ایک استاد کو اپنے تمام شاگردوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کتنے بچے لائق ہیں، کتنے نالائق ہیں، کتنے بچے پاس ہوں گے اور کتنے بچے فیل ہوں گے۔ لیکن استاد امتحان سے پہلے بچوں کو نہ پاس کرتا ہے اور نہ فیل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی انسان کو اچھے اور برے راستے کا پتہ بتایا ہے۔ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اب اللہ پاک نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، ایک برا ہے ایک اچھا ہے۔ اچھے راستے پہ چلو گے تو آگے خوشیاں ہیں، اور غلط راستے پہ چلو گے تو آگے مصیبتیں ہیں، آگ ہے۔ لیکن انسان کیا ارادہ کرتا ہے، یہ حق اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ لہذا حاصل یہ ہوا کہ دنیا امتحان ہے، اور ٹیچر نے امتحان دینے کے بعد پاس اور فیل کرنا ہے۔ محشر کا میدان لگے گا، رزلٹ آئے گا، اور ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں جس کا اللہ پاک نے ہم کو اختیار دیا ہے ارادہ کرنے کا، اللہ پاک ہمارے اس اعمال پر نتیجہ نکالے گا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم جو کچھ کریں گے اور اس امتحان کا نتیجہ محشر کے دن نکلے گا۔ جن چیزوں میں اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ اس پر عمل کرے، آمین۔ اگر اس اسپیچ کے دوران مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ پاک سے معافی کی خواستگار ہوں۔
آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔